الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے درس کے اندر خوارج کے اس شبہے کا جواب دیا جا رہا تھا جو یہ کہتے ہیں بعض علماء کے کلام سے، ائمہ امت کے کلام کو سیاق و سباق سے کاٹ کر کے اس سے استدلال کرتے ہیں، اور جس سے یہ ظاہر ہو کہ جہاد فردی جائز ہے اور ہمیشہ جو ہے قتال کرتے رہنا چاہیے، یہ واجب ہے، اور یہ لوگ اپنے آپ کو مجاہد سمجھتے ہیں ایسا کر کے، اور اپنے ہی کو اصل مسلمان سمجھتے ہیں، اور فرقہ ناجیہ اور جو طائف منصورہ ہے اس میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اس لیے کہ ان کی ایک صفت ہے کہ ہمیشہ جہاد اور قتال کرتے رہیں گے۔ تو انہی سارے شبہات کا یہ جواب جو ہے دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر مصنف حفظہ اللہ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ آخر یہ مطلب تمام انبیاء جو گزرے ہیں، آخر انہوں نے اپنی زندگی میں جہاد کیوں نہیں کیا؟ بلکہ اکثریت 99% اگر کہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو جہاد کے لیے وقت کیوں نہیں کیا، اور پوری زندگی وہ جہاد کیوں نہیں کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ اب 950 برس، کم نہیں 950 برس تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کی اپنے قوم کو، کہاں انہوں نے جہاد کر کے کہاں پر انہوں نے خلافت قائم کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہے وہ توحید کے لیے زندگی بھر وہ مزاحمت کرتے رہے، شرک اور بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے وہ لڑتے رہے، لیکن کہاں انہوں نے جو ہے جہاد بالسیف انہوں نے کیا پرانے وقت سے، یا لوگوں کو اکٹھا کیا اس کے لیے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی ذکر ہے، وہ چاہے عراق کو ہو یا فلسطین ہو، مصر ہو یا پھر جو ہے مکہ ہو۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے توحید ہی کے لیے اور پوری جو اپنی زندگی قربان کر دی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اولو العزم رسولوں میں سے موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو بھی جو حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اسی طریقے سے ان کے جو بھائی تھے ہارون علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، ان لوگوں کو حکم ہوتا ہے کہ فرعون کے دربار میں جا کر کے اسے توحید کی دعوت دو، اسے اللہ کی طرف بلاؤ، وہ متکبر ہو چکا ہے۔ یہ لوگ جاتے ہیں اس کے دربار میں، اس کے سامنے جاتے ہیں، اسے توحید کی دعوت دیتے ہیں، یہ نہیں کہ جو ہے بنو اسرائیل پہ وہ ظلم کرتا ہے تو جا کر کے بنو اسرائیل کو اکٹھا کرو اور اس کے خلاف جہاد کرو، ایسا کہیں نہیں حکم دیا گیا۔ اور جب فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ غرق کر دیا جاتا ہے اور یہ بنو اسرائیل کو لے کر کے باہر آ جاتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اپنی فوج کے ساتھ غرق ہو گیا ہے، یہ پھر دوبارہ مصر نہیں جاتے ہیں کہ جا کر کے وہاں پر حکومت اور اقتدار قائم کرے، خلافت قائم کرے، کیونکہ یہ اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل جو ہے دین کی دعوت ہے، اور راستے میں دعوت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کی جانب بلانے میں، توحید کی طرف دعوت دینے میں سامنے جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کرنے میں اگر آپ کے پاس طاقت ہے اس کو ختم کرنے کی اور تلوار کی ضرورت ہے، تو پھر وہاں پر آپ کے پاس اس کی طاقت بھی استعمال کرنے کی، تو وہاں پر اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک حصہ ہے، یہ جہاد بالسیف دعوت دین کو آگے بڑھانے میں جو ہے ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے اور ایک حصہ ہے۔ اگر آدمی کے پاس اس کی طاقت ہے تو اسے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں جی، آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں بنو اسرائیل کو لے کے، کیا اس کو بزدلی کہا جائے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام جو پوری زندگی رومیوں کی سلطنت کی ماتحت میں رہ کر کے انہوں نے دین کی دعوت دی، تبلیغ کیا کفار کے اندر، رومیوں کی حکومت تھی وہاں پر فلسطین کے اندر، اور وہاں یہودی بھی رہتے تھے، ان کے درمیان آپ نے دعوت کا کام کیا پوری زندگی۔ آپ نے کبھی جو ہے وہاں پر کسی کو، آپ کے جو چند ساتھی تھے جن کو حواری کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ مل کر کے آپ نے دین کی دعوت ہی کا کام کیا ہے، اخلاق کی دعوت دی ہے، سماج کے اندر جو برائیاں تھیں ان کے خاتمے کی بات آپ نے کی ہے اپنی زندگی میں۔ کبھی جو ہے آپ نے جہاد اور قتال کی بات نہیں کی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آپ جو ہے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، آپ بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن جو ہے آپ کیوں جا کر کے جو ہے کمرے میں چھپ گئے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے، اور پھر وہیں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوپر اٹھا لیا؟ آپ نے کسی بزدلی کی وجہ سے ایسا نہیں کیا، اور نہ ہی کسی خوف کی وجہ سے
بلکہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس جہاد کے جو شرائط ہوتے ہیں وہ متوفر نہیں تھے، اور اس کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس طرح کے سوال یہ بھی ہے کہ وہ آخری زمانے میں کیوں آئیں گے، اور باقاعدہ جہاد ہی سے جو دوبارہ اپنی زندگی کا آغاز کریں گے اور یہودیوں سے قتال کریں گے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس وقت جہاد کی تمام شرطیں متوفر ہوں گی۔ اس وقت ایک امام ہوگا مسلمانوں کا، ان کے پاس ایک بڑی فوج ہوگی، اور جو ہے ان کا اپنا ایک جھنڈا ہوگا۔ اس وقت جہاد کی تمام شرطیں متوفر ہوں گی۔ اس وقت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے، امام مہدی کے ساتھ مل کر کے کفار و مشرکین اور اسی طریقے سے دجال اور یہودیوں سے جہاد کریں گے۔ اسی طرح سوال یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے آغاز اسلام میں مشرکین مکہ سے جہاد کیوں نہیں کیا، بلکہ بعد میں ان سے قتال کیا؟ اسی طریقے سے سوال یہ بھی ہے کہ داؤد علیہ السلام اور آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے شروع ہی میں کفار سے قتال کیوں کیا، جبکہ دوسرے انبیاء نے ایسا نہیں کیا؟ تو ان سب کا جواب یہی ہے کہ مسلح جہاد کی شرطیں جب متوفر ہوں گی تو ایسی صورت میں جہاد کرنا واجب ہوگا، اور اگر شرطیں متوفر نہیں ہوں گی تو واجب نہیں ہوگا۔ یہی انبیاء اور رسول کا منہج رہا ہے، اور اسی پر جو ہے تمام مومنین کاربند ہیں۔ اب ایسی صورت میں یا تو تم لوگ ان کے منہج کے مقابلے میں زیادہ بہتر منہج پر قائم ہو، یا پھر تم گمراہی کے دروازے کو کھولنے والے ہو۔ یہ جو ہے خوارج سے مصنف حفظہ اللہ سوال کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے قول سے، اس کے سیاق و سباق، آپ کے کلام کے سیاق و سباق سے آپ کے کلام کو ہٹا کر کے جو انہوں نے استدلال کیا تھا، اس کے بارے میں مزید یہ جواب دے رہے ہیں کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ایسے حاکم وقت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو مطبوع لوگ اس کی اتباع کرتے ہوں اور لوگ اس کی سموتاعت کرتے ہوں، اور ایسے معاہدوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جنہیں دشمنان اسلام کفار کے ساتھ کیا گیا مسلمانوں کی حفاظت کی خاطر، ان کی مصلحت کی خاطر۔ اب ایسی صورت میں یہ خوارج آپ کے اس کلام سے استدلال کیسے کر سکتے ہیں، حالانکہ آپ خوارج کی مذمت کرتے ہیں اور ان کے منہج کے لوگوں کو خبردار کرتے ہیں، مسلمانوں کو مسلم حکام کی سموتاعت کی نصیحت کرتے ہیں، گرچہ وہ حاکم ان کی پشت پر درے برسائے اور ان کے مال کو چھین لے۔ علامہ ابن قیم کا موقف بالکل واضح ہے اس تعلق سے۔ تو ایک تو کہ جو مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، ان کی مصلحت کے لیے معاہدہ کیا جائے، اور اس سے استدلال کیا جائے مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے لیے، مسلم حکمرانوں ہی سے جو ہے جہاد اور قتال کرنے کے لیے، کیا یہ آپس میں تضاد ہے؟ تو بہرحال ان کے یہاں یہی ہوتا ہے کہ یہ سیاق و سباق کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، کلام جو ہے کسی اور معنی پہ دلالت کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے اپنے کسی دوسرے معنی میں، اپنی خارجی اور فسادی معنی میں اس کو عام طور سے استدلال کرتے ہیں۔ بہت سارے علماء کے کلام کو اس طریقے سے یہ لوگ دلیل بناتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، اس طریقے سے شیخ محمد بن وہاب رحمہ اللہ، بہت سارے ایسے علماء امت ہیں، ائمہ امت ہیں، جن کے کلام کو یہ لوگ دلیل بناتے ہیں اس کے سیاق و سباق سے کاٹ کر کے، اور اس کے کلام کا جو معنی نہیں ہوتا ہے اس معنی میں وہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو علامہ ابن قیم اس بات کے قائل تھے، امام احمد بن حنبل جو ہے ایسا کرتے تھے، امام جو ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے خروج کے قائل تھے، ایسے تھے اور ویسے تھے۔ آگے جو ہے شیخ سعادت ذاتری فضل اللہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے کلام کو کیوں چھوڑ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ تو کسی حاکم کی بیعت کو مانتے ہی نہیں، تو کفار کے ساتھ کسی اس کے کیے گئے معاہدے کی پابندی کیوں نہ کرو گے؟ ارے بھائی، یہ خوارج جو ہیں یہ کسی حاکم کو مانتے ہی نہیں، مسلم حاکم کسی کو مسلم حاکم نہیں مانتے اپنے علاوہ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جب کسی کو مسلم حاکم، اسی لیے کوئی معاہدہ ہی نہیں مانتے ہیں۔ کوئی معاہدہ اگر کوئی مسلم حاکم کسی کافر ملک سے معاہدہ کرے تو اس کو یہ نہیں مانتے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی مسلم ملک کے اندر اگر کوئی کافر آتا ہے تو پھر اس کو ذمہ بھی نہیں مانتے ہیں اور سب کو برابر مانتے ہیں، اور اسی لیے وہ سب پہ حملہ کرتے ہیں، ذمیوں پر بھی حملہ کرتے ہیں، یا جو عہد و پیمان کے ساتھ، امان کے ساتھ آیا ہے، پاسپورٹ کے ساتھ آیا ہوا ہے تو اس پر بھی حملہ کرتے ہیں، اور ان کے پاس دلیلیں ہوتی الٹی سیدھی، کہتے ہیں یہ جو ہے ذمہ نہیں ہے، یہ سب حربی ہیں۔
اور یہ مرتد ہیں، یعنی ان کو پناہ دینے والے، ان کو مسلمانوں کے ملکوں میں بلانے والے جو ہیں حاکم ہیں، وہ لوگ مرتد ہیں، اور وہ لوگ حربی ہیں۔ اس طریقے سے یہ سب کو مارتے ہیں۔ ان کے یہاں کوئی قاعدہ اور کوئی اصول نہیں ہے، نہ کوئی دین ہے نہ دھرم ہے، ان کے اپنے خواہشات ہیں، ہوا پرستی ہے، اور ان کے پاس صرف دینار و درہم ان کو دکھتا ہے بس، اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ اس لیے کسی صورت میں یہ درست نہیں ہے کہ تم ایک سلفی عالم یا اور امام کے قول سے استدلال کرو، وہ سلفی عالم جس نے اہل بدعت کے قلوں کو مسمار کر دیا، جس میں سر فہرست خروج و بغاوت کے رسیہ خوارج میں کہ جو ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ کی جو خوارج کے خلاف جنہوں نے لکھا ہے، بدعتوں کے قلوں کو جس نے مسمار کر دیا ہے، اور خروج و بغاوت کے خلاف جنہوں نے اصول اور ضوابط بنائے ہیں، انہی امام ابن قیم سے تم لوگ اضلال کر رہے ہو اپنے خروج و بغاوت پر، اپنے جو ہے فتنہ و فساد پر، جس کے لیے ان ائمہ نے، ان علماء محققین نے جنہوں نے اصول اور قاعدے بنائے، قرآن حدیث سے استنباط کر کے خروج اور بغاوت کے خلاف جنہوں نے اصول اور قاعدے اور ضوابط بنائے، اور جنہوں نے بدعات کا تہیہ پانچا کر دیا، ایسے محققین علماء کے کلام سے جو ہے خروج اور بغاوت اور بدعات کے لیے استدلال کیا جائے، یہ کس قدر جو ہے بھوٹی اور جہالت والی بات ہے، یہ سمجھ میں۔ ایسے ہی یہ لوگ جو ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کلام سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ جی ہاں، جنہوں نے باقاعدہ خروج اور بغاوت کے خلاف سب سے پہلے جو جنہوں نے اصول بنایا کہ کسی بھی مسلم حاکم کے خلاف خروج و بغاوت کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ اصول بنایا کہ جو آہن البلیتین والا، کہ جو ہے جتنے بھی خروج اور بغاوت کیے گئے خلفائے راشدین اور بنو امیہ کے زمانے سے لے کر کے آج تک، یعنی ان کے دور تک 8ویں صدی ہجری تک، کہ جتنے بھی خروج و بغاوت کیے گئے اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں رہا، اور پہلے کے مقابلے کہیں زیادہ تباہی اور بربادی ہوئی ہے۔ اس لیے جو ہے یہ کسی طور پر بھی اس کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ انہوں نے اصول بنایا ہے، ابن قیم کے استاذ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اور ان لوگوں کے کلام سے یہ لوگ خروج و بغاوت پر استدلال کر دیں، اپنے فتنہ و فساد پر استدلال۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ کس قدر موٹی بات ہے کہ جو لوگ بدعت کے خلاف لڑ رہے ہوں، ایک بدعتی ہے انہی کے کلام سے جو ہے اپنی بدعت پر استدلال کریے، کس قدر تعجب اور موٹی بات ہے۔ تو آپ دیکھیں گے عام طور سے یہ خوارج، آج کے جو داعشی ٹائپ کے جو خوارج ہیں، جو صرف مسلم ملکوں میں فتنہ و فساد مچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو سب سے پہلے مارنا ضروری ہے، یعنی مسلم ملکوں کو پہلے تباہ کرنا ضروری ہے، ان کی یہ ذہنیت ہے۔ جی ہاں، جہاں رہتے ہو اپنے ملکوں میں وہاں انقلاب بر ہو جائے، جو آتے مسلم ملکوں میں یہ رہتے ہیں۔ آپ پڑھو سید قطب کی کتاب، حسن بنا کی کتاب، مودودی کی کتاب، اسرار احمد کی کتاب، یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جہاں، ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے سب پیر ہیں، سرگنے ہیں، یہ سارے جو ہے داعشیوں کے، خارجیوں کے، یہ سب یہی کہتے ہیں کہ جہاں رہو وہاں جو ہے اپنے ملک کے حکومت کے خلاف اور حاکم کے خلاف جو ہے انقلاب برپا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ سب یہی سکھاتے ہیں ان لوگوں کو۔ ظاہر سی بات ہوتی ہے کسی کو تھوڑی جو مسلمان مانتے، سب یہ جتنے ہیں سب کو طاغوت اور کافر اور مرتد مانتے ہیں ایک طرف سے، اور یہ لوگ چاہتے ہی ہیں کہ جو ہے وہاں پر خروج اور بغاوت کیا جائے، کیونکہ ابن تیمیہ، ابن قیم رحمہ اللہ اور اس طریقے سے جو دوسرے علماء محققین ہیں، ان لوگوں نے خروج اور بغاوت کے خلاف اصول اور ضابطے بنائے ہیں، انہی کے کلام سے یہ لوگ جو ہے آ کر کے آج استدلال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ان کی کتابوں میں، ان خوارج کے، ان داعشوں کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہیں جو علامہ ابن قیم کا کلام نقل کر رہے ہیں، کہیں ابن تیمیہ کا کلام نقل کر رہے ہیں، کہیں امام احمد کا کلام نقل کر رہے ہیں، کہیں جو ہے امام ابو حنیفہ کا کلام نقل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب کے کلام کو نقل کریں گے۔ جی ہاں، شیخ محمد الوہاب کے کلام کو بہت زیادہ لوگ نقل کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ خروج و بغاوت کے لیے آئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے بدعتی، جو صوفی اور مقلد جو بدعتی ہیں، یہ لوگ جو ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب پر جو خروج و بغاوت کا الزام لگاتے ہیں، اسی وجہ سے انہی لوگوں کے کلام کی استدلال کرنے اور ان کے کلام کو سیاق و سباق سے کاٹ کر کے بڑے پیمانے پر پھیلانے کی وجہ سے۔ جی ہاں، ان کو بھی جو ہے خارجی اور باغی قرار دیتے ہیں، کہ جن کی دعوت کی وجہ سے جو ہے پورے جزیرۃ العرب کے اندر آج امن و امان ہے، کہ ویسا امن و امان اور سکون اور جو دین کا جو چہرہ اور حقیقی نسخہ جو دکھائی دے رہا ہے جزیرۃ العرب کے اندر آج، خاص طور سے بلاد حرمین کے اندر، دنیا میں اس وقت کہیں نہیں ہے۔ 57 ممالک آپ کو، بلکہ پوری جو ہے دنیا میں
کہیں بھی آپ کو اس طرح کی جگہیں نہیں ملے گی جہاں پر شرک اور بدعت کی شہ رگ کو کاٹ دیا گیا، ایک دم جڑ سے ختم کر دیا گیا ہے۔ کہیں پر بھی کوئی آدمی شرک کرتا ہوا، بدعت کا ارتکاب کرتا ہوا آپ کو نہیں ملے گا، نہ کوئی شرک و بدعت کا اڈا ملے گا آپ کو۔ جی ہاں، یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو ہے دعوت کا نتیجہ ہے، اور وہاں کے حکمراں باقاعدہ اس کا اعتراف کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں دیتے ہیں کہ ان کی جو ہے دعوت کا یہ نتیجہ ہے، اور ان کی دعوت کی برکت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ جو ہے توحید پر قائم ہیں، اور توحید پر قائم رہ کر کے اس طریقے سے آج ہم جو ہے دین پر عمل کر رہے ہیں، شرک اور بدعت سے دور ہیں۔ انہی شیخ الاسلام جو ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے کلام سے یہ لوگ آج کے داعشی خارجی جو صرف فتنہ اور فساد اور تباہی چاہتے ہیں، مچا رہے ہیں، ان کے کلام سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ابن قیم رحمہ اللہ کے علاوہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، جو کہ ابن قیم رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، ان کے کلام اور ان کے فتاووں سے بھی یہ لوگ استدلال کرتے ہیں، جیسا کہ بتایا گیا۔ یہ کتاب ہے الاختیارات الفقہیہ، اس کی صفحہ 317 میں موجود ہے، جس کے اندر یہ وارد ہوا ہے کہ کسی بھی مسلمان حاکم کے لیے جائز ہے کہ وہ کفار سے قتال کرے، گرچہ ان کا کسی مسلم حاکم سے معاہدہ ہو۔ چنانچہ کہا کہ اس پر ائمہ کا اتفاق ہے، اس لیے کہ معاہدہ اور عہد و پیمان دونوں جانب سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد باب الہدنہ کے تحت آپ کے کلام کو نقل کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ کفار سے معاہدہ کرنا دونوں طریق سے جائز ہے، مطلق طور پر بھی اور وقتی طور پر بھی۔ چنانچہ کہتے ہیں مطلق طور پر یعنی بغیر ٹائم فکس کیے ہوئے کہ اتنی مدت کے لیے، اور وقتی طور پر یعنی وقت فکس کر دیا جائے کہ جو ہے 1 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، یا 10 سال کے لیے، جو بھی وقت فکس ہونی چاہیے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ کفار سے معاہدہ مطلق طور پر اور وقتی طور پر دونوں طرح سے کرنا جائز ہے۔ اگر معاہدہ وقتی طور پر ہو تو ضروری ہے کہ دونوں طرف سے اس کی پاسداری کی جائے جب تک کہ دشمن اس معاہدے کو توڑ نہ دے۔ مجرد خیانت کے خوف سے معاہدے کو نہیں توڑا جائے گا، یہی قول راجح ہے، لیکن جہاں تک مطلق معاہدے کا تعلق ہے تو یہ جائز ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ حاکم وقت مصلحت کے پیش نظر مطلق معاہدہ بھی کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کلام کو خوارج کے آج کے اہل بدعت نہیں مانتے ہیں، جن میں سر فہرست خوارج ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ کلام ہے جسے ابن قیم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، ان کے اس بات کو یہ لوگ نہیں مانتے، کیونکہ یہ لوگ یہود و نصارہ کے ساتھ مطلق طور پر کسی بھی معاہدے یا مصالحت کو نہیں مانتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ مصالحت کرنا کیا یہ کفر صریح ہے، جس کے لیے ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی واضح دلیل موجود ہے۔ اس لیے جو یہودوں سے نصارہ سے خاص طور سے جیسے کہ امریکہ ہے، یورپ ہے، برطانیہ ہے، ان کے ساتھ جن مسلم ممالک کے معاہدے ان کو یہ لوگ اسی وجہ سے مرتد کہتے ہیں۔ لیکن جب اپنا آتا ہے، ان کا جو کوئی اپنا پسندیدہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں مصلحت ہے۔ جی ہاں، یہی بات آئی تھی طالبان کے بارے میں، جب ان کی حکومت آ گئی اور انہوں نے امریکہ اور دوسرے اقوام متحدہ میں بھی انہوں نے سیٹ حاصل کر لی، اس سے پہلے کی بات ہو رہی، تو پھر ان کی طرف سے بیان آیا کہ یہ مصلحت کے تحت ہے۔ جی ہاں، مرسی نے جب اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے تو کہہ رہے کہ یہ وقتی طور پر مصلحت کے طور پر ہے، اور اگر جو ہے مرسی کے علاوہ دوسرے کسی مصری حاکم نے معاہدہ کیا تو وہ کیا کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ اور یہی چیز جو ہے یہ حماسیوں کے ساتھ، یہ جب اسرائیل سے امن معاہدہ کرتے ہیں تو وقتی طور پر کرنا صحیح ہے، ہاں جائز ہے کوئی، اور اگر دوسرا کوئی کرتا ہے، وہی اگر محمود عباس کر لیتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ کافر اور مرتد ہو گیا۔ لیکن یہ حماسی کر، کیونکہ اخوانی ہے، تو اخوانی حدیث ترکی جو ہے وہ جو ہے شروع سے سب سے پہلے اسی نے قبول کیا ہے، اسرائیل کو سب سے پہلے قبول کیا ہے، اور ان کا جو محبوب حاکم ہے وہ جو ہے 20-22 سال سے وہاں پر حاکم ہے، لیکن اس نے اور بھی تعلقات کو مضبوط کیا، ختم کرنے کی تو دور بات ہے، اور بھی مضبوط کیا بہت سارے بڑے پیمانے پر۔ فوجی ساز و سامان اور پیٹرول کی جو لڑائی ہو رہی، اس میں جو ہے سب سے زیادہ جو ہے ترکی سے سامان آتے ہیں۔ اگر ترکی اگر ختم کر دے تو پھر جو ہے اس کا شہر رکھ کٹ جائے گا اسرائیل کا، لیکن ایسا نہیں۔ تجارت کہاں ہے، پیسہ کہاں جائے گا؟ پیسہ ان کے پاس اصل جو ہے وہ پیسہ ہے، لیکن اس کو کبھی نہیں کہیں گے، اس کو کافر مرتد نہیں کہیں گے، وہ تو امام ہے ان کا۔ تو وہی مطلب ہے، وہاں سے قطر سے برابر جو ہے وہاں سے اسلحہ جاتا ہے، وہاں جو الودیع کر کے فوجی اڈا ہے وہاں پر 12,000 امریکی فوج رہتی ہے، وہاں سے برابر جو ہے روز آنا ڈیلی
وہاں سے اسلحے جاتے ہیں، کہاں سے؟ قطر سے جاتے ہیں، امریکہ وہاں سے قطر سے بھیجتا ہے، برابر وہاں سے اسلحہ بھیجتا ہے۔ اگر یہ قطر اور سے اسلحہ جانا اگر بند کر دیا جائے اور ترکی سے اگر پٹرول اور دیگر ساز و سامان کا لانا بند کر دیا جائے تو اسرائیل جو ہے ایک ہفتہ بھی نہیں چل پائے گا۔ جی ہاں، لیکن یہ میڈیا میں نہیں دکھتا ہے، اس کو لوگ نہیں اٹھاتے، کہیں گے کہ جو ہے عرب جو ہے پٹرول بھیج رہے ہیں۔ عرب کون ہے؟ پٹرول بھیج رہے ہیں، عرب ممالک کو اس کا الزام لگایا جائے، پیسہ جو عرب ممالک دے رہا ہے، لیکن جو اصل جہاں سے اس کی تمویل ہو رہی ہے، جہاں سے جو ہے اسرائیل کو جہاں سے خوراک پہنچ رہا ہے، لڑائی کا جو خوراک ہے، وہ اس کا ذکر نہیں ہے، نہ کوئی اخوانی کرے گا، نہ میڈیا میں الجزیرہ کرے گا، نہ عالمی پیمانے پر یہود و نصارہ کی جو چینلز ہیں کوئی نہیں کرے گا کہ جہاں سے اس کو اصل سپلائی ہو رہی ہے۔ اسلحے کی سپلائی جو ہے عراق وہاں سے جو ہے قطر سے ہو رہی ہے، اور پٹرول اور دیگر ساز و سامان، فوجی سامان اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس کی سپلائی ترکی سے ہو رہی ہے۔ ترکی اور قطر سے اگر بند کر دیا جائے تو اسرائیل جو ہے ایک ہفتہ بھی نہیں چل پائے گا۔ تو اس پر بات نہیں ہو رہی ہے، اس کو کوئی نہیں اٹھا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں، جس کو چاہے اس کو بدنام کرے۔ کون؟ سعودی، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسرائیل سے، کسی بھی پیمانے پر نہ کوئی تعلق ہے، کچھ نہیں، لیکن جو ہے سب سے بڑا مجرم اس کو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، تو یہ ان لوگوں کی ٹیکنیک ہے، یہ خوارج جو وقت کے خوارج ہے، میڈیا جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے، اور یہودی جو ان کو سب سے زیادہ اس پہ الرٹ رکھتے ہیں، ان کے اوپر کبھی بھی کوئی پابندی نہیں لگتی ہے، کچھ بھی یہ لکھیں اور کچھ بھی یہ بولے، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے خلاف جاتا ہے، ساری باتیں اسلام کے خلاف جائیں گی، یہ لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں اسلام کے ہی خلاف جاتا ہے، اس لیے ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں گے تو تباہی کس کی ہو رہی ہے، چاہے جہاں عراق میں مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، سیریا میں مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، لبنان میں مسلمان تباہ، کوئی بھی کسی کو بھی مارے مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، فلسطین میں مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، سنی مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، لیبیا میں، مصر میں، کہیں بھی، یمن میں، ہر جگہ کون سا تباہ ہو رہا ہے؟ مسلمان تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ جو حوثیوں کو جو ہے کہتے ہیں کہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ وہ جو ہے کہیں ایک دو پھینک دیے، کوئی ایک آدمی بھی نہیں، کوئی ایک آدمی کا ایک جانور بھی، کوئی چڑیا بھی نہیں مرتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو مجاہد کیوں یہ پھیلایا جاتا ہے، مجاہد ان کو چلایا جاتا ہے، یہی وجہ ہے تاکہ اسرائیل اس کو جواب بنا کے حملہ کرے پورا۔ آپ دیکھیں گے جا کر کہ یمن میں پورا ڈھانچہ جو ہے، جو بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کو جو ہے 50 سال لگے گا اس کو صحیح کرنے میں، پورا جو ہے جو ایئرپورٹ ہے، بندرگاہ ہے، کارخانے ہیں، دوسری چیزیں ہیں، سب کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک بھی آج جو ہے وہاں پہ صنعاء جو ایئرپورٹ ہے، وہاں کے سارے سول جہازوں کو سب کو تباہ کر دیا، ایک بھی جہاز اس کے پاس، یہ حاجیوں کو لے جانے کے لیے اس کے پاس جو ہے جہاز نہیں تھے کہ یمن سے وہاں، یمن یعنی صنعاء سے حاجیوں کو، جہاں پر حوثیوں کا قبضہ ہے، وہاں سے حاجیوں کو کیسے جو ہے بھیجا جائے، اس کے پاس ایک بھی جہاز نہیں تھا، سعودی سے جو جہاز آیا اس کے بعد لے کر کے گیا ہے۔ تو یہ ان کی حالت ہے، پورا جو ہے یمن کو اسرائیل کے ذریعے سے انہوں نے تباہ کروا دیا، یہ ان کا مقصد ہے، اور جو ہے مجاہد چلا رہے ہیں، کوئی جو ہے اس پر جو ہے بولنے والا نہیں ہے۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ چاروں طرف جو ہے مسلمانوں کا آٹومیٹک نقصان ہو رہا ہے، اس لیے جو ہے اصلی جو ہے جڑ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کون کس کے لیے کیا کر رہا ہے، وہ سب نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کہہ رہے کہ یہ لوگ یہود و نصارہ سے بھائی کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے نہیں کر سکتے ہیں دوسرے، بھائی تو کفار تو ابھی ہے، کفار سے جائز ہے، کفار و مشرکین سے معاہدہ جائز ہے، چاہے یہود و نصارہ ہو یا کوئی بھی ہو، سب اس میں آتے ہیں، سب کافر ہیں، تو سب سے جو ہے کسی سے کوئی بھی ہو معاہدہ کرنا جائز ہے تو سب سے جائز ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہے ٹھیک ہے یہود و نصارہ سے تمہارے یہاں اگر نہیں جائز ہے تو پھر تمہارے لیے کب جائز ہو جاتا ہے؟ اگر دوسروں کے لیے نہیں جائز ہے، صرف تمہارے لیے جائز ہے، تمہارے لیے سب کچھ جائز ہے اور دوسروں کے لیے ناجائز ہے، تو یہ ان کے یہاں جو ہے دوگلا پنی پائی جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے اگر کوئی امریکہ سے معاہدہ کیا ہے تو کہیں گے یہ لوگ کیا ہیں؟ یہود و نصارہ کے، امریکہ کے ایجنٹ ہیں، انہوں نے جو ہے ملک کو بیچ دیا، رعایا کو کافروں کے حوالے کر دیا، اور اس طرح کے اگر کوئی جو ہے امریکی فوج بلا لیا تو ارے جو ہے یہ کافروں کو جو ہے ملک کو حوالے کر دیا، رعایا کو جو ہے بیچ دیا، یہ کر دیا۔ اب دیکھیے جو ہے وہی قطر میں 12,000 فوجی امریکی بیٹھی ہوئی ہے، دو جو ہے ہوائی اڈہ دے رکھا ہے قطر نے، تو اس پر نہیں بولیں گے، کیوں نہیں بولیں گے؟ کیونکہ اس ملک نے ان کو جگہ دیا ہوا ہے، وہاں سے وہ پوری دنیا میں فساد مچانے کا بھی سازش رکھتے ہیں، تو وہ ملک تو کہتے ہیں کہ وہ تو بہت نیک بادشاہ، تو وہ جو ہے کافر نہیں ہے، وہ جو امریکہ کا ایجنٹ نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں ترکی میں دیکھیں، وہاں 24 فوج، یہ ناٹو فوج جو ہے، صلیبی ناٹو فوج،
یہ نصارہ کا جو فوج جو ہے بہت بڑی، سب سے بڑی فوج ہے نصارہ کی، عیسائیوں کی، جس کو ناٹو کہتے ہیں، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی میں، اس میں جو امریکہ اور دیگر یورپین 28 ممالک اس میں ہے، اس میں ترکی بھی ہے۔ ترکی کے اندر اس کے 24 اڈے ہیں، جس کا کام ہی ہے مسلم ملکوں کو تباہ کرنا۔ بظاہر تو روس کے خلاف بنایا گیا تھا یہ گروپ، یہ فوجی گروپ، لیکن جو ہے روس کے خلاف ایک بھی اس نے جو ہے کارروائی نہیں کی ہے۔ جتنی کارروائیات تک اس نے کی ہے سب مسلم ملکوں کے خلاف۔ کس مسلم ملک کو اس کو تباہ نہیں کیا اس نے؟ لیبیا کو اس نے تباہ کیا، عراق کو اس نے تباہ کیا، افغانستان کو اس نے تباہ کیا، یمن پر اس نے، سوڈان کو اس نے تباہ کیا، سارے مسلم ممالک پر اس نے بمباری کی ہے۔ تو وہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ترکی کے اندر ہے۔ ترکی کے اندر جو ہے امریکہ کا ایٹمی ہتھیار بھی رکھا ہوا، پورا انجرلیک جو ہوائی اڈہ ہے سب جو اس نے امریکہ کے حوالے کر رکھا ہے ترکی نے۔ وہاں اسرائیل بھی رہتا ہے، اسرائیل کی بھی وہاں پہ انٹیلیجنس رہ کر کے کام کرتی ہے۔ انجرلیک ہوائی اڈہ جو ہے وہ فوجی اڈہ ہے، وہ پورا جو ہے امریکہ کے حوالے کر رکھا ہے۔ وہاں پر اس نے ایٹمی ہتھیار رکھا، اس میں بڑی ہتھیار اس کے جو ہے سپلائی وہاں سے اسرائیل کو کیا جاتا ہے۔ اور وہاں پہ 24 فوجی اڈے جو ہے ناٹو کے ہیں، امریکہ کے ہیں، اسرائیل کے ہیں، لیکن جو ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ اس پر جو ہے اس کے خلاف کوئی فتویٰ ان کا نہیں ہے۔ ترکی اور قطر کے خلاف ان کے پاس کوئی فتوی نہیں ہے، لیکن جو ہے دوسروں کے خلاف دوسرے لوگ اگر بلاتے تو کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، ملک کو جو ہے بیچ دیا، امریکہ کے ایجنٹ ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جو ہے ہسیانی باتیں یہ جو ہے بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ صرف بدنام کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اور ان سے جو ہے یہ جو بھی بولتے ہیں ان کے پاس صرف دلائل کے طور پر کچھ نہیں ہوتے سوائے جذبات پہ۔ دلیل وغیرہ مانگو گے تو دلیل نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ موجودہ صورتحال جذبات، لوگوں کے جذبات سے امت کہہ کر کے استدلال کرتے ہیں، زن، تخمین، افترا پردازی، یہی سب جو ہے مشکوک اور مشتبہ چیزیں ادھر ادھر سے اسی طریقے سے جو ہے کفار کے جو ہے پیپروں سے اور ادھر ادھر سے دوسرے جو ہے سیاسی تجزیے، وہ فلاں دیکھو ایسا کہہ رہا، وہ اسرائیلی جو ہے تجزیہ کار یہ کہہ رہا، وہ امریکی پیپر میں آیا ہے، وہ جو ہے اس کے جو ہے خفیہ تعلقات ہیں، سعودی کے جو ہے اسرائیل سے خفیہ تعلقات ہیں، وہ دیکھو فلاں کہہ رہا۔ یہودی کون کہہ رہا ہے؟ یہودی کہہ رہا ہے امریکہ میں بیٹھ کر کے کہ محمد بن سلمان کی ماں جو ہے کیا ہے؟ یہودی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہودی ہے۔ یہودی ماں کے ہاتھوں سے وہ پلا، ماں کا مطلب کہ آپ نے پیدا کیا بھائی محمد بن سلمان کی ماں کا، باپ کا، دادا کا سب کچھ پتا ہے۔ تو ایک یہودی امریکہ سے خبر دے رہا ہے اور وہ کیسے بھی کہہ رہا ہے، اس کی بات کو یہ لوگ بھروسہ کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ اسرائیل میں رہ کر کے یہودیوں کے بیچ میں اس نے پورا پڑھائی کی ہے، لکھائی کی ہے، اس کی تربیت ہوئی ہے وہیں پہ۔ حالانکہ وہاں سعودی کے بہت سارے لوگ امریکہ وغیرہ پڑھنے گئے جاتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں یہ آئی نہیں۔ وہ ساری اس کی پڑھائی جو ہے سعودی میں ہوئی ہے۔ تو ان کے یہاں جو ہے شبہات، ظن و تخمین، ادھر ادھر کی طرح پردازی، جھوٹ، پروپیگنڈا اور یہود و نصارہ کے سورسز اور ان کے اقوال وغیرہ کی بنیاد پر یہ دوسروں پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں اور پھر اسی چیز کو حقیقت بنا کر کے پیش کرتے ہیں اور اسی کو پھیلاتے ہیں پوری دنیا میں۔ آگے جو ہے یہ ابو قتادہ فلسطینی کو لے کر کے لکھتے ہیں، جو اس نے کتاب لکھی ہے معالم الطائفہ المنصورہ کے نام سے۔ اس کے اندر کہتے ہیں کہ اس خارجی نے اپنی اس کتاب کے صفحہ 22 پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب اس اثر سے بھی استدلال کیا ہے جس وقت آپ نے مرتدین سے قتال کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کی قسم اگر کوئی بھی ساتھ نہ دے تو بھی میں ان سے اکیلا لڑوں گا۔ جی آپ نے کہا تھا، اس سے بھی استدلال کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے جہاد فردی کا مطلب کیا ہوا؟ جائز ہے، جہاد فردی جائز ہے تو کیا مطلب؟ جاؤ نا امریکہ میں لڑو، لندن میں جہاں بیٹھے ہو وہی لڑائی کرو نا، وہاں کی جو ہے جو ملکہ ہے، وہاں کا جو بادشاہ ہے برطانیہ کا، اس کو چیلنج کرو، وہیں لڑو۔ تم رہتے ہو برطانیہ میں اور لڑائی کرتے ہو جو ہے مسلم ملکوں میں، تو اس کو تھوڑی جہاد فردی کہتے ہیں۔ جہاد فردی تم اکیلے ہو وہاں، وہیں لندن میں وہیں لڑائی کرو، وہی جہاد فردی۔ جہاد کسی سے؟ جہاد کفار ہوتا ہے، جہاد مسلمین تھوڑی ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے جہاد کرو، مسلم ممالک میں آ کر کے مسلم حکمرانوں سے یا مسلمانوں سے جہاد کرو۔ تم رہتے ہو لندن میں اور وہیں پہ جو ہے وہیں کی حکومت سے جہاد کرو اگر تمہارے یہاں جائز ہے تو۔
اس کا جواب دے رہے ہیں کہ میں نے اس اثر کو کتب ستہ میں، کتب سنہ میں، یعنی حدیث کی کتابوں میں کہیں نہیں پایا کہ اس طریقے سے آپ نے کہیں الگ سے کوئی بات کہی ہو، اور نہ ہی اس کی کوئی مجھے سند ملی ہے۔ ہاں، امام بیہقی کی دلائل النبوہ کے اندر اس کی ایک مرسل سند ملی ہے جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو مرسل روایت ملی ہے وہ تو حضرت عمر کی طرف منسوب ہے، حالانکہ یہ بات جو لوگ کہتے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے بات کہتے ہیں۔ بہرحال اگر یہ بھی اثر ثابت بھی ہو جائے تو یہ ان صرف خارجیوں ہی کے خلاف حجت ہے۔ اگر یہ چلو ثابت ہے، صحیح ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ انہی کے خلاف حجت ہے، کیونکہ یہ کلام خود خلیفۃ المسلمین کا ہے، رعایا میں سے کسی فرد کا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، تم لوگ دعویٰ کرو تم کو رعایا ہو، حاکم تو ہو نہیں، یہ تو ایک حاکم کہہ رہا نا۔ حاکم کے پاس ایک فوج ہوتی ہے، پورے رعایا اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے پاس ایک ملک ہوتا ہے، تو وہ ایسی بات کہہ رہا ہے، تو یہ تو حاکم کہہ رہا ہے، یہ کوئی رعایا کوئی انفرادی طور پر کوئی آدمی تھوڑی کہہ رہا ہے۔ اسی مناسبت سے کہتے ہیں کہ میں ان صفروں کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ کسی ایک صحابی یا کسی ایک تابعی یا سلف میں سے کسی ایک سے بھی یہ ثابت کر دے جنہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا ہو کہ میں طواغیت کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں اور میں ان سے تنہا لڑائی کروں گا، اس شرط کے ساتھ کہ اس سے اپنے اس کام پر ندامت نہ ہوئی ہو، اور اس شرط کے ساتھ کہ دوسرے علماء سنت نے اس کی تائید کی ہو۔ تو بہرحال جیسا کہ بتایا کہ ان لوگوں کی یہ فطرت ہے کہ اپنے جو ہے فساد کو جواز دینے کے لیے علماء کے کلام سے استدلال کرتے ہیں، ادھر ادھر سیاق و سباق سے کاٹ کر کے، اور دوسرے یہ کہ اس کو غلط معنی میں لیتے ہیں۔ جو معنی وہ عالم یا وہ امام جو لینا چاہ رہا ہے، جس سیاق میں وہ ذکر کر رہا ہے، جس پس منظر میں، اسے کاٹ کر کے یہ اپنا فسادی معنی اس کو پہناتے ہیں اور اس کو مشہور کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی بتایا گیا۔ اس میں جو ہے انہوں نے ابو قتادہ فلسطینی ایک خارجی ہے، ایک داعشی ٹائپ کر کے ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس نے جو ہے پورے جو ہے سعودی کو اس نے جو ہے کافر اور مرتد کا، حتیٰ کہ اس نے مکہ اور مدینہ کو بھی نہیں چھوڑا ہوا ہے، سب کو کہا یہ دارالارتداد ہے، جی ہاں، اور رہتا کہا ہے اپنا رہتا ہے لندن میں، وہاں رہ کر کے اور وہیں کا وظیفہ کھاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کا ایک کیس بھی چلا تھا، اس کے خلاف جو ہے مقدمہ تھا، تو وہی کی عدالت میں اس نے اپنا مقدمہ لڑا ہے، جی ہاں۔ تو ایک طرف تو جو اصلی طاغوت ہیں ان کے حساب سے، تو ان کے یہاں ان کی عدالتوں میں مقدمہ بھی لڑتا ہے، فیصلہ بھی وہی کراتا ہے انہی کی حکومت سے، وضعی قوانین کے حساب سے فیصلہ بھی کرتا ہے، انہی کا جو ہے وظیفہ بھی کھاتا ہے اپنا خود، اور جو ہے وہ فتویٰ دیتا ہے سعودی حکومت پر، یہاں تک کہ وہ مکہ مدینہ کو بھی۔ تو یہ ان کی جو ہے حالت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جن کی یہ حالت ہو تو وہ جو ہے اپنی جو ہے فتنہ اور فساد کو جواز دینے کے لیے کیسے کیسے اقوال سے استدلال کر سکتے ہیں، یہ جو ہے آپ تصور کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے اسی بات کو مزید آگے جو ہے بڑھایا جائے گا، کیونکہ یہ ایک لمبا کلام ہے اور بہت سارے علماء سے انہوں نے استدلال کیا ہے، جیسے کہ ابھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے کیسے اس نے استدلال کیا، اور پھر جو ہے شیخ نے اس کا جو ہے جواب دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔